وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی صلاح ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ہجرت سے پہلے قتال ممنوع تھا، آپ صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی، لیکن حالات بدلنے پر باقاعدہ حملہ آور ہونے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ ولا تعتدوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو انہیں تاکید فرماتے جاؤ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، مگر خیانت، بد عہدی اور مصلح کر اور بچوں، عورتوں اور درویشوں کو قتل کرو۔ فاخرجوهم من حيث اخرجوكم، اس حکم کے مطابق وقف ہونے کے بعد جو مسلمان ہی ہوئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکال دیا تھا اور مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ والفتنة اشد من القتل، مکہ کے حرم یا راہ حرام میں جنگ کرنا بے شک جرم ہے، لیکن الفتنہ یعنی شرک اور کمزور مسلمان کو دین سے پھیرنے کے لیے ظلم و ستم کرتے ہیں نا، قتل سے بڑا جرم ہے جس کو روکنا ضروری ہے۔ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، اگر وہ اناد اور فساد چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو اللہ ان کے پہلے کفر اور ظلم کو معاف کر دے گا۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، کفار قریش سے اس وقت تک لڑائی کا حکم دیا گیا ہے جب تک ان کی اشارت ختم نہ ہو جائے، ويكون الدين لله، اور اطاعت اللہ کے لیے رہ جائے، یعنی مرکز اسلام میں کسی کو شرک اور کفر اختیار کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ فإن انتهوا فلا عدوان، اگر وہ مخالفت سے باز آ جائیں تو انہیں غصہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی، إلا على الظالمين، مگر جو اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو جاری رکھیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے روک دیا، پھر ان سے صلح ہو گئی اور طے پایا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب آئندہ سال عمرہ کے لیے روانگی ہوئی تو صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر کفار نے بد عہدی کی تو حرم پاک اور ماہ حرام میں تو ہم لڑائی نہیں کر سکیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو۔ والحرمات قصاص،
ادب و احترام کی تمام چیزوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حرم مکہ میں عہد شکنی کریں تو تم بھی وہاں مقابلہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مال کو جمع کر رکھنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے، کیونکہ جب جہاد کے لیے ضروری سامان نہ خریدا گیا تو دشمن سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا، اور مال کی محبت سے لڑائی کی جرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بزدل ہلاک ہی ہوتے ہیں، اور کاروبار کی حرص سے دین میں غفلت کا نتیجہ آخرت کے ہلاکت ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اخلاص نیت کے ساتھ بہتر اور محبوب مال خرچ کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھیں اور 7 جب واپس ہو۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرہ کے ارکان پورے ادا کرو۔ اگر سیر و سیاحت یا کاروبار کی غرض سے حج کیا تو قبول نہیں ہوگا، لیکن صحیح نیت کے ساتھ حج کا سفر کیا ہے اور اس میں تجارت کا فائدہ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مالدار پر حج ایک بار فرض ہے اور عمرہ واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے، لیکن احرام بعد لینے کے بعد اسے ادا کرنا سب کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے۔ اور اتمام یہ ہے کہ گھر سے نیت کی جائے، لیکن حجاز یا مکہ میں جانے کے بعد بھی نیت کر لی جائے تو حج ادا ہو جائے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو باہر سے مکے میں لائی جائے۔ اگر دشمن راستہ روک دے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے حاجی لوگ خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکیں تو رکاوٹ کی جگہ پر ہی جو قربانی میسر آئے ذبح کر دیں اور احرام کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی رکاوٹ کی وجہ سے وہیں قربانیاں کر دی تھیں اور احرام کھول دیے تھے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس حکم کا تعلق وَأَتِمُّوا الْحَجَّ کے ساتھ ہے، یعنی عمل کی حالت میں جب تک قربانی 10 ذو الحج کو ذبح نہ ہو جائے یا ذبح کا وقت نہ ہو جائے سر منڈانا اور احرام کھولنا جائز نہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص بیمار ہو یا سر میں جوئیں پڑ جائیں تو سر منڈانے کی اجازت ہے، لیکن اس پر 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کا کھانا یا ایک قربانی کا فدیہ واجب ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ، عمل کی حالت میں جو شخص حج تمتع کرے تو اس کے ذمے ایک قربانی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، میقات یعنی مقررہ جگہ سے صرف حج کے لیے احرام باندھا جائے، حج قرن یا قران، حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھا جائے۔ حج افراد اور قران میں یوم النحر سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ حج تمتع، میقات سے حاجی صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ میں پہنچ کر طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروہ کے بعد احرام کھول دیں اور سر منڈائیں یا کترائیں۔ پھر یوم الترویہ یعنی 8ویں تاریخ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر اعمال حج ادا کیے جائیں اور 10 تاریخ کو فارغ ہو کر احرام کھول دیا جائے۔
اسی حج تمتع پر ایک قربانی فرض ہے جو آسان ہو. فمن لم یجد، جو شخص کسی وجہ سے قربانی نہ دے سکے وہ ایام حج یعنی 8 ذوالحج تک 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے وطن پہنچ کر رکھے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں، یعنی ان سے پوری قربانی کا درجہ ملے گا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، حج تمتع کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، کیونکہ حدود حرم کے اندر رہنے والوں کو حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر کر احکام حج کو صحیح ادا کرو ورنہ اللہ کی سزا سخت ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے. اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے 3 ہیں جو سب کو معلوم ہیں. حج کا احرام صرف انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے. حج کے مخصوص اعمال 8 ذوالحج سے شروع ہو کر 10 ذوالحج کو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عمرہ سارے سال میں جس وقت بھی کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے. حج کا احرام مکے کے اندر ہی سے باندھا جا سکتا ہے، لیکن عمرہ کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے. اس میں مکی اور بیرونی لوگ برابر ہیں. کچھ لوگ ایام حج اور مقامات قبولیت میں صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے. اور کچھ دونوں جہان کی بھلائی مانگتے ہیں. پھر دنیا حسنہ سے مراد دنیا کی نعمتیں، صحت، عزت اور دولت وغیرہ ہیں جو عبادت اور دین کے کام آئیں. اور وفی آخرت حسنہ سے مراد حساب کی آسانی، گناہوں کی معافی، جنت میں داخلہ اور اعلیٰ درجات ہیں. یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور عام اوقات میں اکثر پڑھتے تھے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا بہت بڑا اجر نصیب ہوگا. دنیا داروں کی طرح حج اور صدقات برباد نہیں ہوں گے. واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے نیکی کمانے میں جلدی ہونی چاہیے اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے، انعام جلدی مل جائے گا. اور غافل و فاسق لوگ بھی چوکنے ہو جائیں کہ حساب دور نہیں ہے. اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو. اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ذوالحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن. ان میں مسنون ذکر یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی صبح سے 13 ذوالحج کی عصر تک تمام نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جماعت کو کنکریاں مارتے وقت ہر کنکر کے ساتھ بآواز بلند اللہ اکبر کہا جائے. اور عام اوقات میں تکبیرات اور دوسرے اذکار مسنونہ اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے. فمن تعجل فی یومین، جو شخص مینا میں 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر واپس چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. اور جو 3 دن مینا میں قیام رکھے اسی بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دل میں تقویٰ ہو، یعنی یہ تعجیل و تاخیر دین کے لیے ہو، دنیاوی اغراض کے لیے نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو
اور اجتماع حج سے اجتماع حشر کو یاد کرو۔ مناسک حج اور قیام منا کی مشقت اٹھانے سے حشر میں آسانی نصیب ہوگی۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ما فی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر طالب دنیا اور طالب آخرت دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، اب ان کی کردار اور خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ طالب دنیا منافق باتوں کا چالاک ہوتا ہے، دنیاوی امور میں بڑے تجربے کی باتیں کہتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں کو اپنے مخلص اور خیرخواہ ہونے کے بارے میں قسمیں کھا کر مطمئن کرتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے کہ معمولی بات پر بھی جھگڑتا اور گالیاں دیتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ، اور جب مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا ہو اور کھیتیاں اور نسلیں انسانی کسی جنگ یا عذاب کی لپٹ آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور اب یہ سمجھا کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس تبوت سے بڑھ رہا ہے، بس ایسے شخص کا روح دوڑنے کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا بادل جیسے نورانی صاحبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اوپر کی آیات میں ایسے شخص کا ذکر ہوا ہے جو دنیا کی طلب میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اس آیت میں اس خوش نصیب کا ذکر ہے جو آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتا ہے۔ صہیب، عمار اور بلال رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ نے دین کے لیے بڑی اذیتیں برداشت کی۔ صہیب کو مشرکین نے کہا کہ تم اپنا مال مکہ سے نہیں لے جا سکتے، وہ سارا مال چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے اس سودے میں بہت نفع کمایا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ قربانی پر آسانی بھی کرتا ہے اور کوتاہی کو معاف کر کے کمی اپنے فضل سے پوری کر دیتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کا معنی اطاعت اور صلح ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان کسی لالچ یا کسی کی حمایت میں غیر اسلامی رواج یا قانون کو اختیار کر لے تاکہ اسلام برائے نام رہ جائے۔ حکم ہوا کہ مکمل اطاعت خدا بندی اختیار کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ فإن زللتم، واضح احکام مل جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ غالب کی گرفت سے اور حکیم کے فیصلوں سے تم کہاں بھاگ جاؤ گے۔ هل ينظرون، یعنی یہ لوگ ایمان کے لیے قیامت کے منتظر ہیں، ان کو سمجھانا بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کے بارے میں ایمان بالغیب ضروری ہے اور حقیقت و کیفیت کی قرید کرنا جہالت ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ وضاحت، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم،
مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ معجزات اور کتاب دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان و اطاعت کی بجائے تحریف اور توہین کی، اس لیے وہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں جہنم کے قیدی ہو گئے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں تو انہیں دولت کیوں نہیں ملتی، حالانکہ ان کی رنگ رنگیاں عنقریب ختم ہو جائیں گی۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تقوی والے قیامت کو ان بدمست لوگوں سے بہت اونچے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جنت کا رزق دنیا کے پیمانوں اور عقل کے اندازوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ سورہ نبا میں عطاءً حساباً کا معنی ہے اعمال کا حساب کر کے عطا فرمائے گا، بعض نے حساباً کا معنی کافیاً کیا ہے، یعنی اتنا کافی ہوگا کہ اس کے بعد سوال یا خواہش کی گنجائش ہی نہ ہوگی۔